چاہتا ہوں وہ عنوان ہے ملکیت مصطفیٰ مشیت خدا. ہمارے نبی کی ملکیت، ہمارے نبی کی بادشاہت، ہمارے نبی کی حکمرانی، ہمارے نبی کی سلطنت، اس کا پورا تعلق خود نبی کی ذات سے نہیں بلکہ خدا کی مشیت سے. اللہ کی مشیت اور نبی کی ملکیت، نبی کی ملکیت اللہ کی مشیت، یہ دو ملیں گے. چنانچہ ایسا سمجھ لینا کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، نبی نفع اور نقصان کے اعتبار سے کچھ نہیں کر سکتے، نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک. قرآن میں آیا الا ماشاء اللہ کو چھوڑ دیے، مگر اللہ کی مشیت سے سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کی مشیت سے سب کچھ کرتے ہیں. میں آسانی کے لیے بات سمجھانے کے لیے بات عرض کروں. اگر کوئی آدمی ہے وہ از خود کسی سے بچنا چاہتا ہے، اب کچھ لوگ ہیں، دو چار لوگ آئے اور مجھ پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کیے یا کسی اور ہمارے بھائی پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کیے، وہ دشمن مارنا چاہتے ہیں، آپ از خود بچنا چاہتے ہیں، ان سے معاملہ بچاؤ کا از خود پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ میں بچ جاؤں. لوگ مارنے کے لیے آئے ایک جماعت کی شکل میں، آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، آپ کو اپنا نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور آپ از خود بچنا چاہتے ہیں اکیلے. تو آدمی اکیلے تنہا اپنے طور پر کتنا بچے گا؟ جتنی اپنی استطاعت ہے، جتنی اپنی قدرت ہے، جتنا اپنا اختیار ہے اتنا ہی بچے گا. حد سے زیادہ تو بوجھ نہیں اٹھا سکتا. چار آدمی ایک طرف ہیں، ایک آدمی ایک طرف ہے، ایک آدمی اپنا بیچ بچاؤ کیسے کر سکتا ہے؟ جتنی اس کی وسعت ہے اتنا ہی وہ بیچ بچاؤ کر سکتا ہے. لیکن دوستو اگر اس ایک آدمی کے ساتھ وہ چار آدمی جب لڑنے کے لیے آئے تو اس کی طرف سے 14 آدمی آ گئے تو اب معاملہ کیا ہوگا؟ معاملہ الٹا ہو جائے گا. پہلے یہ مار کھانے والا تھا، اب وہ 4 مار کھا کے جائیں گے، کیونکہ اس کے مقابلے میں اس کے تعاون، اس کی سپورٹ کے لیے، اس کے تعاون کے لیے، اس کی مدد کے لیے 14 آ گئے. اب 4 نہیں ٹک سکتے، 4 کے مقابلے میں 14 بھاری پڑ جائیں گے. بلا تشبیہ و مثال یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی آدمی پر 4 لوگ حملہ آور ہونے کے لیے آتے ہیں. اگر اس کی طرف سے 4 پہلوان میدان میں اتر جائیں تو 4 پہلوان کے مقابلے میں وہ 4 جو آئے تھے وہ مار کھا کے جانے پہ مجبور ہو جائیں گے. بلا مثال اور بلا تشبیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں اور اللہ یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ اے نبی تو لوگوں کے سامنے، لوگوں کے بڑے بڑے بہادروں کے سامنے، بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے، بڑے بڑے سلطانوں کے سامنے، بڑے بڑے جابروں کے سامنے، بڑی بڑی سلطنت کے حامل لوگوں کے سامنے دو ٹوک انداز میں کہہ دے کہ میں اپنے طور پر مالک نہیں ہوں، میرے پیچھے خدا کی مددگار فرما. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں اپنے طور پر مالک نہیں بنا، میں اپنے اعتبار سے مالک نہیں بنا، بلکہ خدا نے مجھ کو مالک بنایا ہے، خدا نے مجھ کو بادشاہت عطا کیا ہے، خدا نے مجھ کو حکمرانی عطا کی ہے. لہذا میں جو بولتا ہوں تو خدا کی مرضی سے بولتا ہوں، میں چلتا ہوں تو خدا کی مشیت سے چلتا ہوں، میں کچھ بیان کرتا ہوں تو خدا کی مشیت سے بیان کرتا ہوں، میں کسی کو کچھ دیتا ہوں اللہ کی مرضی سے دیتا ہوں، میں کسی کو نہ دیتا ہوں اللہ کی مرضی سے نہیں دیتا ہوں. تو دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور مشیت یہ خدا کی مشیت ہے اور خدا کی مشیت اللہ کے نبی کی مرضی. اللہ نے فرمایا اے نبی آپ فرما دیں میں اپنے طور پر نفع نقصان کا مالک نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر اللہ کی مشیت سے. جب پیچھے اللہ کی مشیت ہے، پیچھے مددگار خدا ہے، وہ خدا جو اتنا بڑا آسمان بنایا، وہ خدا اتنی بڑی جو زمین کا فرش بچھا دیا، وہ خدا جو سورج کو چمکا دیا، وہ خدا جو ستاروں کو جگمگا دیا، وہ خدا جو چاند کو چاندنی عطا فرما دیا، وہ خدا جو اتنی بڑی بزم کائنات سجا دیا، تو وہ قادر مطلق خدا کہتا ہے کہ اے نبی تو تنہا نہیں ہے. اگر تم بدر کے میدان میں ہے تنہا نہیں ہے، اگر احد کے میدان میں ہے تنہا نہیں ہے، اگر طائف کے میدان میں ہے تنہا نہیں ہے، اگر تم مکے کی گلیوں میں تم خرام ناز کر رہا ہے تو تنہا
تنہا نہیں ہے، اگر تو مدینے کے راستوں کو شرف بخش رہا ہے تنہا نہیں ہے، میں تیرے پیچھے مکمل طور پر معاون ہوں، میں تیرے پیچھے مددگار ہوں، لہذا جو تجھ سے ٹکرائے گا وہ تجھ سے مخالفت نہیں مول لے رہا ہے، وہ مجھ سے ٹکرا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو یہاں تک فرمایا، یہ تو اللہ کے نبی اور نبیوں کے سردار کی بات ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو کوئی میرے کسی ایک ولی سے ٹکراتا ہے اور دشمنی رکھتا ہے اور ولی کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا وہ میرے ولی کی مخالفت نہیں کر رہا ہے بلکہ میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا، وہ مجھ سے لڑ رہا ہے۔ ایک ولی کی بات ہے، کون سے؟ ایک ولی کی بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو ولی کا مخالف ہے وہ میرا مخالف، جو ولی سے لڑنے کے لیے آیا وہ مجھ سے لڑنے کے لیے آیا، جو ولی کے خلاف گیا وہ میرے خلاف گیا۔ تو ایک ولی کی حکمرانی اور سلطنت کا یہ عالم ہے تو سارے ولیوں اور نبیوں کے سردار کی حکمرانی کا عالم کیا؟ اللہ کی مشیت سے میں سب کچھ ہوں، یہ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوا دیا۔ میں مالک ہوں اللہ کی عطا سے، میں سب کچھ خزانے رکھتا ہوں اللہ کی عطا سے۔ اسی لیے دیکھیے سورۃ الکوثر میں جب ہم جاتے ہیں اور اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اللہ نے سورہ کوثر کی ابتدائی آیت میں کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کا مراد، کوثر کے بہت سارے مراد ہیں، اس میں سے ایک معنی ہے بے شمار خیر عطا فرمایا۔ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا، خیر عطا فرمایا۔ دوستو عطا کرنے کے لیے عربی زبان کے اندر ایک اور لفظ بھی آتا ہے، عطا یأتی یا آتا یوتی، اور ایک اعطا یعطی، انا اعطینا، یہ عین طا یا والا ہے۔ اس عطا میں اور الف تا یا والا جو عطا ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ وہ عطا جس کے اندر صرف الف تا یا کے الفاظ ہوں اس سے مراد کچھ عطا کرنا ہے، اور جب عین تا یا والا اعطینا ہو تو اس سے مراد سب کچھ عطا کرنا ہے۔ بے شک اے محبوب ہم نے سب کچھ عطا کیا۔ کیا کیا عطا کیا؟ کوثر، کوثر خیر کثیر عطا کیا، بہت زیادہ بھلائیاں عطا فرمائے۔ ہم نے آپ کو ایسی بھلائیاں کثرت میں عطا فرمائی کہ جس منزل میں جا کر کثرت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو مثال کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ساری دنیا یہ بڑی ہے یا چھوٹی؟ آپ بولیے بھائی، بڑی ہے۔ لوگ اس کے جغرافیہ کو ناپتے ہیں، ادھر سے ادھر فاصلے طے کر رہے ہیں۔ امریکہ 18 گھنٹے کا راستہ، سعودیہ 5-6 گھنٹے کا راستہ، پلین میں سفر ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کا جائزہ تو لینا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ جو دنیا بنی ہوئی ہے، چاہے آسمان کے کنارے جہاں ختم ہو رہے ہوں اس کی بات ہو، یا زمین کا اختتام ہو رہا ہو اس کی بات ہو، یہ کائنات بہت بڑی ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل۔ اے میرے محبوب آپ فرما دیں یہ اتنی بڑی دنیا جس کے اندر کہکشائیں ہیں، جس کے اندر چاند و سورج چمک رہا ہے، جس کے اندر اتنی مخلوقات ہے، جس کے اندر سمندریں ہیں، جن کے اندر جنگلات ہیں، جن کے اندر ویرانیاں ہیں، جن کے اندر آبادیاں ہیں، یہ ساری دنیا تھوڑی ہے۔ کیا ہے قرآن؟ قلیل، قل متاع الدنیا قلیل۔ ساری دنیا اتنی بڑی وسیع دنیا یہ تھوڑی ہے، تھوڑی ہے، اتنی بڑی دنیا تھوڑی ہے، لیکن اپنے محبوب کو دینے کی بات آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو قلیل نہیں عطا فرمایا، کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ آپ ذرا سنجیدگی سے سن کے ذہن میں رکھیں، کوثر کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر زیادہ کے معنی کے لیے، زیادتی کے معنی کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں۔ ایک ہے کثیر، یہ بھی عربی میں آتا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، کثیر الاشاعت اخبار، یعنی زیادہ چھپنے والا اخبار۔ کثیر کے معنی بھی زیادہ،
پھر اس کے اوپر ہوتا اکثر، اس کے اندر اور زیادہ پن آتا، اور زیادہ، اس سے اوپر ہوتا کثار، کثار کے معنی بہت زیادہ، اور اس کے اوپر جا کے ہوتا ہے کوثر۔ کیا ہوتا ہے؟ کثیر سے اوپر اکثر، اکثر سے اوپر کثار، کثار سے اوپر کوثر۔ کوثر ایسی کثرت اور زیادتی کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی کثرت نہ ہو، زیادتیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا انا اعطینا کل کثیر، اے محبوب ہم نے آپ کو کثیر عطا فرمایا، یہ نہیں فرمایا ہم نے آپ کو اکثر عطا فرمایا، یہ نہیں فرمایا ہم نے آپ کو کثار عطا فرمایا، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو ہر کثرت سے زیادہ کثرت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کیا کثرت عطا فرمائی؟ دنیا کے سارے خزانے آپ کو عطا فرمائے، آخرت کے سارے خزانے آپ کو عطا فرمائے، جنت کی کنجیاں آپ کو عطا فرمائے گئے، جنت کے درجات کی کنجیاں آپ کو عطا فرمائے گئے، بخشش کی دولت آپ کو عطا کی گئی، شفاعت کا خزانہ آپ کو عطا کیا گیا۔ دنیا و آخرت میں جس کو چاہے جو چاہے آپ دیتے ہیں اور آپ کو دینے کا مالک بنا دیا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہر کثرت سے زیادہ کثرت ہم نے آپ کو عطا کی۔ تو ایک طرف قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، دوسری طرف یہاں یہ کہنے کے لیے فرماتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں از خود، اپنی طرف سے، ہاں اللہ کی مشیت سے ہوں۔ اللہ کی مشیت دیکھیے، اللہ اپنی مشیت اور مرضی سے اپنے محبوب کو اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ کوثر کہہ کر خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں لو شئت لصارت معی جبال الذهب والفضة، اگر میں چاہوں تو سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کریں۔ آج لوگ غلط فہمی میں نادانی میں شاید یہ سمجھاتے ہیں کہ لا املک نفسی لنفسی نفعا ولا ضرا، نفع کا بھی مالک نہیں، نقصان کا بھی مالک نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے کچھ نہیں کر سکتا۔ ارے جو کچھ نہیں کر سکتے ان کے پاس کوثر کا خزانہ ہے۔ اور صاحب روح المعانی بہت بڑے مفسر ہیں، وہ تو فرماتے ہیں سرکار کو حوض کوثر بھی ایسا دیا گیا ہے کہ سرکار جب مدینے میں موجود تھے ظاہری طور پر تو سرکار کے ساتھ ان کے قدموں کے نیچے حوض کوثر رہا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ لطف کی بات یہ فرماتے ہیں میدان محشر میں حوض کوثر اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کی سواری میدان قیامت میں آنے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی حوض کوثر چونکہ سرکار کا داخلہ اور سرکار کی تشریف آوری جنت میں بھی ہوگی تو حوض کوثر جنت میں بھی ہوگا۔ جہاں سرکار ہے وہاں حوض کوثر ہے۔ یہ ملکیت، یہ بادشاہت، یہ سلطنت اور حکمرانی اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ کی مشیت، یہ جو لفظ ہے الا ما شاء اللہ، اس کے اندر بہت خزانہ ہے، اس کے اندر بڑی جامعیت، اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ اللہ کی مرضی سے میں مالک ہوں۔ اللہ نے کیسا مالک بنایا؟ دوستو ذرا غور کرو، اللہ فرماتا ہے سرکار سے کہ اے نبی آپ فرما دیں کہ میں اللہ کی مشیت کا طلبگار ہوں، اور ادھر دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اے مصطفیٰ تو میری مشیت کا طلبگار ہے اور میں تیری مرضی کا طلبگار۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اے محبوب آپ کو آپ کا رب وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ مرضی، اللہ کی مرضی اور مشیت میں نبی نے اپنی مرضی کو فنا کر دیا۔ جو اللہ کی مرضی ہے وہ نبی کی مرضی ہے، جو اللہ کی مشیت ہے وہ نبی کی مشیت ہے، جو اللہ کا ارادہ ہے وہ نبی کا ارادہ ہے، جو اللہ کا ارادہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قصد ہے وہ نبی کا قصد ہے۔ اور ادھر قرآن مجید میں بے شمار آیتوں میں آیا ہے، اور اس میں سے ایک آیت دوسرے پارے میں بھی ہے جس میں اللہ کے نبی کی مرضی کا طلبگار اللہ ہے، یہ معلوم ہوتا ہے۔
ایک بات بتاؤ، لوگ غلطی میں نادانی میں بولتے رہتے، اگر کوئی ہر دھرمی میں بول رہا تو بڑی بدبختی ہے،